الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. عزیزان گرامی، کچھ دیر کے لیے سوچ و فکر اور تخیلات کی وادی میں جاتے ہوئے ذرا اس منظر پر پہنچے کہ جب دنیا کا کوئی بادشاہ کسی آدمی سے کہے کہ میں نے پورے دن میں سے فلاں گھڑی آپ کے لیے مختص کر دی ہے، اس میں آپ میرے پاس آ کر اپنی ہر طرح کی ضروریات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اپنی حاجات اس کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے میرے پاس آ سکتے ہیں۔ تو سوچئے، جب انسان کو ایسی پیشکش کسی بادشاہ کی طرف سے ملے تو اس کی خوشی کے کیا کہنے، بلکہ سارا دن یا ساری رات یہی سوچتا رہے گا کہ میری کل فلاں بادشاہ کے ساتھ میٹنگ ہے، کیا ضرورت کیا حاجت اس کے سامنے رکھوں۔ لیکن اس کے برعکس بادشاہوں میں سے سب سے بڑا بادشاہ جسے اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ بھی اپنے بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، میں نے بھی پورے دن میں سے ایک گھڑی ایسی ہے جو آپ کے لیے مختص کر دی ہے، اس گھڑی میں جب بھی جس بھی حالت میں جس بھی نیت کے ساتھ تم آؤ گے تو یقیناً اپنی حاجات کو پورا کرتے ہوئے مجھے پاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں اور ان میں سے بھی سب سے بہترین وقت ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر مختلف طرح کی ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ میں جو بھی دعا کروں میری دعا کو قبول کر لیا جائے، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، اپنی حاجت رکھوں اور اسی وقت میری حاجت کو پورا کر دیا جائے، اپنی پریشانی رکھوں اور اللہ رب العزت اس پریشانی کو بالفور دور کر دے۔ دوسری ندا اللہ رب العزت یہ لگاتے ہیں، من یسألنی، کون ہے ایسا شخص جو کسی چیز کا سائل ہو، اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھے، دنیاوی معاملات یا دنیاوی آزمائشیں، البتہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، اس کی طلب ہے اور زندگی کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے بندے، رات کی اس گھڑی میں میرے پاس آؤ، میرے سامنے صدقے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اس چیز کا مطالبہ کرو۔ میں اللہ وہ ذات ہوں
جو تمہیں صرف وہی نعمت عطا نہیں کروں گا بلکہ اس سے بہتر بھی میرے پاس اگر کچھ ہوا تو وہ بھی عطا کر دوں گا۔ تیسری ندا اللہ رب العزت یہ لگاتے ہیں وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے ایسا شخص جو دنیا میں گناہ کر کر کے اس قدر مایوس ہو چکا ہے، گویا کہ اسے زندہ رہنا ہی اپنے لیے باعث عیب محسوس ہوتا ہے، گناہ کر کر کے مجبور ہو چکا ہے، پریشان بھی ہے، مایوس بھی ہے کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کی معافی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے معاف کیا جائے گا کہ نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے، رات کی اس گھڑی میں اگر تو میرے پاس محنت کر کے سب کے دل کے ساتھ آ جاتا ہے، تنہائی کو اختیار کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، فَأَغْفِرَ لَهُ، میرے پیارے بندے میرا تیرے سے وعدہ ہے کہ میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور معاف ہی نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے پر بھی میں قادر ہوں، نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ، اور یہ گھڑی جب تک فجر روشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں اس کی کیفیت بیان کرنا یہ ہمارے لائق نہیں، لیکن کما یلیق بشانہ، جیسے اس ذات کے لائق ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر ان چیزوں کی ندا لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اس انداز میں جیسے کہ خراسان کے ایک نوجوان نے رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی کلمات کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر بھی ہے، لوگ سوئے بھی ہوئے ہیں، لیکن مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلا دوں جن ہاتھوں کے ساتھ سارا دن نافرمانیاں کرتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، اور ان آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ سارا دن انہی آنکھوں کے ساتھ وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تجھے پسند نہیں، لیکن تو پھر بھی اتنا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے کہ تو ساری چیزوں کو، ساری ہماری کمیوں کو، ساری نافرمانیوں کو پیچھے کر کے پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، مایوس نہیں کرتا۔ تو بھائیوں ہمیں بھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یقیناً وہ ذات ایسی خوبصورت ذات ہے جو اپنے بندے کے ہر طرح کے معاملات کو آسان بھی فرما دیتی ہے، زندگی کو پرسکون بھی بنا دیتی ہے اور گناہوں سے پاک بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان لمحات کی فکر کرنے کی اور ان لمحات میں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ